یہ رب کی عنایت کا سر چشمہ ہے، آپ کے دروازے پر یہ رب کی عنایت کا سر چشمہ ہے۔ نہ عبادت متاثر نہ آنے کی تکلیف، تحفہ رمضان، یہ تحفہ ہے رمضان، یہ تحفہ ہے رمضان، لا تعداد انعامات ہی انعامات، صرف فیس نیوز پر احد فاروقی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج فیس نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن تحفہ رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت۔ آج 17واں رمضان المبارک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا دن۔ آج اماں عائشہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئی۔ آج ان کے لیے ایصال ثواب اور ان کی دعاؤں کا دن ہے۔ ناظرین، اگر ہم آج کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں، جو کرونا کی انٹرنیشنل صورتحال ہے، اس وبا سے جو لوگ پریشان ہیں، خاص طور پر جو ہندوستان میں آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں پاکستانی عوام حکمرانوں کا جذبہ قابل دید ہے۔ تمام تر اختلافات اور دشمنیاں اگر ہم کہیں تو اس کو بالائے طاق رکھ کر عوام نے بڑھ چڑھ کر، جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جو لوگ وہاں جا رہے ہیں، ان کا ایک ہی جذبہ ہے کہ وہاں کی عوام کو ریلیف دیا جائے۔ انسانوں کی زندگی کا تعلق ہے۔ اگر ہم نظر ڈالیں 1400 سال پہلے بھی تو اللہ رب العزت نے آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کی بھلائی کے لیے بھیجا۔ یہ کہیں پر بھی نہیں کہا گیا کہ نبی کو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بھیجا، بلکہ یہ کہا گیا کہ نبی کو انسانوں کی بھلائی کے لیے بھیجا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اگر انسان مشکل میں ہے تو اس کی مدد کو دوڑو۔ تمام تر اختلافات، ان کے فرقے، ان کے مذہبی معاملات وہ بالائے طاق ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایک انسان مشکل میں ہے تو سب سے پہلے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آج ہندوستان کے 1 ارب 20 کروڑ کی عوام مشکل میں ہے۔ 3000 سے زیادہ روزانہ کی بنیاد پر وہاں اموات ہو رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کیسز جنم لے رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے پاکستان کو اس وبا سے اس حد تک محفوظ رکھا ہے جو ہم دنیا میں تباہی دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جب ہمیں پتہ لگتا ہے، اگر میں ذکر کروں سوشل میڈیا کا، کہ جب سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری ہمیں آگاہی ہوتی ہے، پوری دنیا کی معلومات ہوتی ہے، وہاں کے حالات کا پتہ لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا دوسرا پہلو دیکھیں تو نفرت انگیز جو مواد سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے، خاص طور پر جو ہمارے علماء اکرام ہیں، ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہے، ہمارے مفتی حضرات، ہماری جو ورلڈ کلاس شخصیات ہیں، ان کے خلاف جو نازیبہ زبان استعمال ہوتی ہے، جو پوسٹیں ڈالی جاتی ہیں، وہ قابل افسوس ہیں۔ آج میں آپ کی توجہ اسی پہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ خدا را اتنی نفرت نہ کریں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے۔ ہم تو یہاں تک دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف اینیملز کی شکل ہٹا کر ہم اپنے علماء کی شکل وہاں لگا دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ کوئی قابل عمل اچھا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ہمیں، کیونکہ جزا اور سزا کا جو اختیار ہے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں کہ ہم کسی کو دنیا میں جنتی اور جہنمی کا درجات دیں۔ ہمارا کام اللہ کے میسج کو آگے کنوے کرنا ہے، اس کے بعد تمام تر معاملات ہمارے رب کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خدا را تھوڑا سا اس پر نظر ثانی کریں، کوشش کریں کہ ہم اپنے تمام تر مذہبی، سیاسی، فروئی معاملات کو ایک طرف رکھ کے اپنے وہ مواد ڈالیں جس سے انسان کی آگاہی ہوتی ہے، جس پر لوگوں میں امپلیمنٹ ہوتا ہو، جس میں اویئرنیس پیدا ہوتی ہے۔ کرونا کے معاملات چل رہے ہیں، یا رمضان کی افادیت ہے، روزے کی افادیت ہے، نیکیوں کے معاملات ہے، صحابیوں کی احادیث ہے، نبی کی سنت ہے۔ اگر ہم اس کے بجائے اس کو زیادہ تر پوسٹر ڈالیں تو اس سے ہمارے میسج کو، مسلمانوں کے میسج کو، ہمارے انبیاءوں کے میسج زیادہ تر لوگوں تک جائیں گے۔ یہ زیادہ بہتر عمل ہوگا کہ ہم نفرت کی طرف جائیں۔ آج کا پروگرام ہمیشہ کی طرح اپنے مہمانوں کے ساتھ میں موجود ہوں، تعارف کرا دوں۔ محمد شاکر فینسی صاحب ایک تاجر رہنما ضرور ہے، لیکن ایک سوشل
ورکر کی حیثیت سے بھی زیادہ پہچانے جاتے ہیں. آپ سربراہ ہیں سندھ بلوچستان جولر ایسوسی ایشن کے، چیئرمین ہیں آل کراچی صرافہ تاجر اتحاد کے، وائس چیئرمین آل کراچی تاجر الائنس، صدر انجمن فلاح بہبود زرگراں صرافہ بازار کھارادر کراچی. ایک بڑی شخصیت ہے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. جو آج کل مصروفیات چل رہی ہیں خاص طور پہ کاروبار کی سطح پر، رمضان کا مہینہ ہے اور ایک ہی مہینہ بڑا تین لوگوں کا ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ ہماری دعوت میں یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ سے گفتگو پروگرام کے دوران کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جو لوگ آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں ان کی زبان میں آپ سے سوالات اور آپ سے بات چیت کریں گے. اس کے علاوہ ممبر آل تاجر الائنس کراچی عبدالقادر سوریہ صاحب ایک بار پھر میری دعوت پر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح پہلے روزے تھے ہمارے ساتھ بین الاقوامی ثنا خان نعت خان محترم سلیم شیراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی آواز سے بھی پروگرام کے دوران محدود ہوں گے. پروگرام میں بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ. یہ رب کی عنایت کا سر چشمہ ہے، آپ کے دروازے پر یہ رب کی عنایت کا سر چشمہ ہے. نہ عبادت متاثر نہ آنے کی تکلیف. تحفہ رمضان، یہ تحفہ ہے رمضان، یہ تحفہ ہے رمضان. لا تعداد انعامات ہی انعامات. صرف فیس نیوز پر احد فاروقی کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے رمضان مبارک سے 30 رمضان مبارک تک ہم نے آپ لوگوں کے لیے تحائف کا انتظام کیا ہے. ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے، اس کا آپ لوگ ہمیں جواب دیتے ہیں. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے نمبر چل رہے ہیں، سوال چل رہا ہے. اور آج کا سوال ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ میں سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے وقت عمر کتنی تھی؟ اس کا جواب دیجیے اور 5 خوش نصیب ہوں گے جو آج کی نام سے مستحق ہوں گے. اور بہت آسان سوال ہے اور ان نمبروں پر آپ فوری طور پہ جواب میں شامل ہو جائیے. شاکر بھائی، بین الاقوامی وبا ہے، حکومت بھی پریشان ہے، تاجر بھی پریشان ہے، کیسے اس کو سروائیو کر رہے ہیں؟ کیسا اس کا مقابلہ ہو رہا ہے؟ کیسا آپ اس کو چیلنج قبول کریں؟ سب سے پہلے تو میں فیض نیوز کا اور احد فاروقی بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ میں حاضرین اور ناظرین تک اپنی بات پہنچا سکوں. آپ کا سوال جو ہے، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت سے ہم سب کو معافی مانگنی چاہیے. جہاں تک اس وبا سے لڑنے کا تعلق ہے تو اللہ رب العزت اس وبا کو ختم کر دے، کیونکہ پاکستان اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے جو ان چیزوں کو دیکھ سکے، اس کا مقابلہ کر سکے. سب سے بہتر یہی ہوگا اللہ رب العزت کو ختم کر دے. لیکن اس قوم کو شاباش ہے، اس قوم پہ فخر ہے کہ یہ مقابلہ کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. سب سے زیادہ میں لائق تحسین دوں گا مخیر حضرات کو جنہوں نے آگے بڑھ کر ان غریب حضرات کا خیال کیا. آج آپ کو پتہ ہے اس بات کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اس کے باوجود ہمت نہیں آ رہی، ڈونرز نے ہمت نہیں آ رہی. اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ وبا کی جو آخری لہر، اللہ کرے یہ آخری ہو، ختم ہو جائے، اختتام ہو جائے، لیکن اس کی شدت بہت زیادہ ہے. میں یہاں آپ کے اس پلیٹ فارم سے لوگوں سے ضرور ایک بات کہوں گا، غفلت نہ کریں. غفلت کرنے سے نقصان ہوگا. جو لوگ چلے گئے ہیں اپنے، ان کو دیکھیں آپ کتنے کرب سے وہ گئے ہیں. اللہ رب العزت ان کو معاف کرے، ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو میں یہی چاہوں گا کہ سب مل کر ایک جان ہو کر، ایک قوم ہو کر اس وبا کا مقابلہ کریں اور اللہ کے رضو دعا کریں کہ اللہ اس کو ختم کرے. اچھا شاکر صاحب، جو آپ کا تعارف ہے اس صوبے میں وہ صرافہ کے نام سے زیادہ ہے. اچھا، ہم نے جو محسوس کیا ہے کہ یہ قوم جب مہنگائی
کا تناسب بڑھتا ہے، پیٹرول کے ریٹ بڑھتے ہیں، صرافہ کے ریٹ بڑھتے ہیں گولڈ کے، تو وہ براہ راست حکمرانوں کو اس کا جواب طلب کرتے ہیں، اس کا الزام حکمرانوں پر دیتے ہیں، جبکہ میری نالج کے مطابق اس کا انٹرنیشنل مارکیٹ سے ان تینوں کا واسطہ ہوتا ہے. تو کیا بات صحیح ہے؟ اصل میں اس کے دو پہلو ہیں. دو پہلو یہ ہیں، حکومتی اقدامات اگر صحیح ہوں تو ڈالر قابو میں رہ جاتا ہے، اور جب ڈالر قابو میں رہے گا تو سونے کا بھاؤ ہمارے پاس اسی حساب سے، اسی تناسب سے بہتر رہے گا. لیکن ہماری جو پالیسی ہے وہ صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے سونے کا بھاؤ دیگر ممالک سے ہمارے پاس زیادہ ہے. انٹرنیشنل معاملہ تو صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن آپ کو پتہ ہے افیکٹ کون کرتا ہے؟ ڈالر. اور وہ چیز ہمارے پاس کنٹرول سے اثرات پاکستانی جو حکومت ہے اس کے اقدامات اور اس کی پالیسی پر میرا خیال تو یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی متفق نہیں ہوا آنے والی جو حکومت چل رہی ہے ان کے اقدامات سے. یو ٹرن پہ یو ٹرن، یو ٹرن پر یو ٹرن. پاکستان کی تاریخ میں اتنی بلندی پر جو ہمارا گولڈ گیا ہے، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں بلکہ 1 لاکھ سے اوپر کا میرا خیال ہے اس وقت کا ریٹ ہے. آخر اس کا بھاؤ 1,32,000 روپے تک گیا تھا، جو بہت زیادہ ہائی تھا. لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں، یہ ایک سننے والے حاضرین اور ناظرین کے لیے میں بات بتا دیتا ہوں، یہ میں صرف اپنے کاروبار کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. صرف واحد چیز ہے گولڈ جس کے پیسے ملتے ہیں واپسی میں. انویسٹمنٹ اچھی ہے، انویسٹمنٹ بھی اچھی ہے. غریب آدمی کو بھی چاہیے جتنی اس کی محدود آمدنی ہے، اگر اس میں کچھ بچت ہوتی ہے تو وہ گولڈ ضرور لے. اس کی شرط صرف ایک ہی ہے کہ سنار صحیح ہونا چاہیے، سنار چور نہیں ہونا چاہیے. سنار صحیح ہوگا تو گولڈ میں نقصان نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو دعوے سے لکھ کر دے سکتا ہوں. نشاندہی کریں گے، کیسے چوائس کریں گے کہ سنار کیسے صحیح ہے؟ بہت آسانی ہو گئی ہے. آپ نے دکان سے سونا خریدا، ہر مارکیٹ میں ہر جگہ لیبورٹریز کا قیام ہو گیا ہے. وہ مشین میں رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ سونا 22 کیرٹ ہے، 18 کیرٹ ہے، 21 کیرٹ ہے. بہت ایزی معاملہ ہے. اچھا قادر بھائی، آج 17واں روزہ ہے اور آپ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، اور جبکہ تاجر حضرات خاص طور پہ جمعے کا دن ہے اور 17واں روزہ، اور آپ بڑے سے بیٹھے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اچھا محسوس کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے ایسے تھوڑا آرام مل رہا ہے؟ نہیں تو ہر سال آپ رات دن لگے رہتے تھے، یا پریشان ہیں؟ اس کے اندر ہاتھ فاروقی بھائی دو پہلو ہیں. عبادات اور جسمانی لحاظ سے تو بالکل سکون میں ہے الحمدللہ. اس میں عبادات میں بھی سکون میں آ گئے، لیکن جو کاروباری حضرات کے حساب سے جو ہے نا بہت پریشانی ہے. جو مڈل کلاس کے طبقے جو ہیں وہ بہت پریشان ہو گئے ہیں. یہ لاک ڈاؤن نے ان کی کمریں توڑ دیے، اور یہ جو جمعہ اور اتوار کی چھٹی کی وجہ سے، مکمل لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزید جو ہے نا ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں وہ مزید نقصان میں چلے جائیں گے. تو میری تو حاضرین ناظرین کے تحت اور آپ کے چینل کے تھرو حکومت سے ایک یہ میسیج ہے کہ کم از کم یہ جمعے کا لاک ڈاؤن جو ہے نا ختم کرے اور صرف اتوار کی ایک چھٹی کریں، تاکہ جو کاروبار کے جو نیچے کے جو طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے آسان. جمعہ ہفتہ یعنی جمعہ اتوار، پھر اتوار اور ہفتہ، اور اب آپ اتوار یعنی متفق نہیں ہو پا رہے تاجر برادری. متفق اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ ہماری تاجر برادری کے حساب سے تاجر حضرات جو ہے وہ بہت اس وقت نقصان خسارے میں جا رہا ہے. تو میرا میسیج ہے کہ صرف ایک اتوار کی چھٹی ہوئی ہے. حکومت چھٹی دے، ہم اس کو خوش اسلوبی سے. تو سلیم بھائی حمد باری تعالیٰ. پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئے، تم سے ملاتا رہا آتے، پھر
जो देखा तो नाते नबी बन गए या मोहम्मद मोहम्मद। जब आंसू बहे मेरी सरकार के सबके सब अबूर रहमत के छींटे बने। जब आंसू बहे मेरी सरकार के सबके सब अबूर रहमत के छींटे बने। हो गई रात जब जुल्फ लहरा गई, हो गई रात जब जुल्फ लहरा गई। जब तबस्सुम किया चांदनी बन गई या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। और क्या सच्ची बात है। कौन है जो तलबगार जन्नत नहीं, कौन है जो तलबगार जन्नत नहीं। ये भी माना कि जन्नत है बाग़े हसीन। कौन है जो तलबगार जन्नत नहीं। ये भी माना कि जन्नत है बाग़े हसीन। उसने जन्नत को जब समेटा गया, उसने जन्नत को जब समेटा गया। मुस्तफा के नगर की गली बन गई। उसने जन्नत को जब समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा शाकिर भाई, हम देखते हैं एक शहर है और किसी भी जगह के लिए, लोगों के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी फलाह के लिए जब कोई इदारे कायम होते हैं तो लोग उनकी तरफ देखते हैं और अपने मसाइल लेकर उनके पास जाते हैं, अपनी तकलीफ़ें लेकर अपने पास जाते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन का जिक्र हो रहा है और लॉकडाउन से जो मसाइल हैं ताजिर बरादरी के, वो अपने कायदीन के पास जाते हैं, अपने इदारे के पास जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ताजिर हैं, जो आपकी इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो क्या उनको मुश्किल नहीं होती कि हम किसके पास जाएं अपने मसाइल लेकर? क्या चॉइस है उनके पास? क्योंकि जो हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ताजिर अलायंस की आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आपके ताजिर इससे ज़्यादा बिखरे हुए नहीं हैं? बहुत अच्छी बात आपने की है और आपके तवज्जुह से मैं ये बात कहना चाहूँगा तमाम ताजिर बरादरी को कि वो कोशिश करें कि अपनी मार्केट्स के अंदर एक यूनियन का क़याम करें। एक यूनियन क़याम करने से उनको भी आसानी होगी और जितने मुतल्लिका इदारे हैं उनसे बात करने में, उनसे काम करवाने में, उनसे मामलात को सुलझाने में आसानी होगी। इंतज़ामिया भी परेशान होती है कि हम बातचीत करें किससे, उनका लीडर है कौन, उनका बाज़ औक़ात इतनी परेशान होती है कि एक यूनियन उनको मार्केट ले आती है, दूसरे दिन उसको दूसरी यूनियन मार्केट लेकर आती है, तो उसमें काम नहीं होते, परेशानी बढ़ जाती है। हर आदमी ये चाहता है कि ये सेरा मेरे सर बंधे। मैं इसीलिए आपके चैनल से दरख्वास्त करूँगा कि तमाम बरादरी ताजिर अपनी अपनी मार्केटों में एक यूनियन का क़याम अमल में लाएँ ताकि सारे मसाइल आसानी से और बखूबी ऐसा तरीके से हल हो जाएं। क्योंकि मुतल्लिका इदारे काम करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ इसी वजह से ये काम नहीं होते। उनके बजट आपको पता है लामहदूद होते हैं। आज वो मेरे कहने पर आ जाएगा, वो गली साफ़ हो जाएगी, कल उसके कहने पर आ जाएगा, तो ये सारे सिस्टम धर्म भरम हो जाते हैं। जी हाँ।
بھائی جیسے میں نے کہا کہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، پچھلے سال بھی لاک ڈاؤن تھا رمضان مبارک میں اور اس سال بھی، تو کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ یہ 17 دن جو آپ کے گزرے ہیں پچھلے سال کی مناسبت سے، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ بہتر ہوا ہے یا اس سے زیادہ برا حال ہے؟ اس کو کیسا آپ کو کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، پچھلے سال سے یہ سال ہمارے لیے بہت بہتری کا جو ہے نا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ پچھلے سال تو 15 مارچ سے ہی جو لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا تھا وہ رجب کا مہینہ تھا، رجب شعبان پھر آدھا مہینہ رمضان، تو اس میں تو جو ہے نا آپ سمجھ لو کہ بالکل ہی تباہ و برباد ہو گئے تھے تاجر۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ ماشاءاللہ ہر تاجر اس وقت جو ہے نا کم از کم وہ اپنے ایک جگہ پر ایک معیار پہ تو کھڑا ہے۔ باقی آپ کے چینل سے میں پھر ایک میسیج دینا چاہوں گا ہماری انتظامیہ کو، ہماری گورنمنٹ کو، کہ لاک ڈاؤن جو یہ چل رہے ہیں جمعے والے دن کا، یہ ختم کریں اور ٹائمنگ ایشو میں تھوڑا سا تاجر برادری کا ساتھ دیں۔ صبح کے ٹائم پہ جو یہ صبح 6 بجے سے شام کو 6 بجے کی جو ٹائمنگ ہے، یہ دراصل ٹائمنگ صحیح نہیں ہے، کاروباری ٹائمنگ نہیں ہے۔ اس سے مشکلات ہیں، 12 بہت تک کا ایک لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے رمضان مبارک میں، پھر اس کے بعد اتنا پھر ٹائم نہیں بچتا، 6 بجے مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ دوپہر کے بعد سے کھلیں؟ جی بالکل بالکل، نماز ظہر کے بعد سے کھلے، نہ 12 بجے مارکیٹ کھلے، صبح پہلے بند رہے، لیکن کم سے کم رات 10 بجے تک کی تو ٹائمنگ ان کو چلانی چاہیے۔ کم از کم وہ فیملیز جو آتی ہیں وہ روزہ افطار وغیرہ کریں، مارکیٹوں میں شاپنگ کریں، اس کے بعد پہلے 10 بجے مارکیٹ۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے آپ کے توسط سے میں یہ کہوں گا کہ جو کام دن میں اگر ہوتے ہیں ان کو دن میں کھولا جائے اور جو کام رات کے ہوتے ہیں انہیں رات کو کھولا جائے، تو اس میں SOP کا معاملہ بھی حل ہو جائے۔ ان سے مراد آپ کی کون سے کام؟ مثال کی بات ہے، کافی ایسے کام ہے جیسے الیکٹرانکس کے کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے گولڈ کے حوالے سے، تو کافی ایسے کام ہیں جو دن میں ہوتے ہیں تو وہ دن میں کھول دیے جائیں۔ شاکر بھائی، آپ کی جیولرز کی مارکیٹ بھی اسی مارکیٹ میں ضم ہوتی ہے، فیبرک بھی اسی میں ہوتا ہے، گارمنٹ بھی اسی، تو کیسے اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے کہ صرف جیولرز کی دکان کھولی جائے، بقیہ بند کی جائے؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں جیولرز کی مارکیٹ سب جگہ نہیں کھلتی ہے رات کو، وہ وہاں کھلتی ہے جہاں، جیسے مثال آپ طارق روڈ کی لے لیں، تو طارق روڈ کھلتا ہے اگر رات کو تو وہاں پہ جیولرز والے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ جیولرز والوں کا کام نہیں ہے، وہ دن میں ہی کام کرتے ہیں۔ تو اگر فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، تاجر برادری بیٹھ جائے اور ایک ایسا نظام بنایا جائے، جیسے آگے کے جو دن ہیں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ مہندی، چوڑی اور بہت سارے اس طرح کے کام ہیں جو نائٹ میں ہوتے ہیں، تو اس طرح کی اگر کوئی سہولت پیدا کی جائے، بیٹھ کر معاملے کو تاجر بیٹھ جائے، حکومتی سطح پہ کچھ لوگ بیٹھ جائیں، تو اس میں SOP کا معاملہ بھی ہو جائے گا اور اس طرح کے کاروبار کا معاملہ جس طرح اب تک ہو رہا ہے، کیونکہ اس دفعہ جو حکومت نے کام کیا کہ لاک ڈاؤن مکمل نہیں لگایا، میں اس بات کو بڑا اپریشیٹ کروں گا اور میں بڑا اس معاملے سے خوش ہوں، کیونکہ ورنہ تو لوگ روڈ پر آ جاتے، تو یہ بہتر طریقہ کار تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آگے بھی کچھ ایسے معاملات ہیں جن پہ تاجر اور حکومتی سطح کے لوگ بیٹھ کر اس کو دیکھیں تاکہ آسانی ہو جائے، فقط معاملہ آسانی کا ہے۔ تو تاجروں سے بھی گزارش کروں گا کہ جس طرح سے ہم روز دیکھتے ہیں چینلز کے اوپر SOP کا خیال نہیں کیا جاتا، تو میرا مہربانی ایسا نہ کریں، خود بھی SOP کا خیال کریں، آنے والے گاہک سے بھی SOP کا خیال کروائیں، اور گاہک ایک چلا جائے تو دوسرے گاہک کو دکان میں انٹر کروائیں تاکہ معاملات چلتے رہیں، حکومت کو بھی آسانی رہے۔ یہاں تک ہماری غفلت کی وجہ سے حکومت کو فوج کو لانا پڑا۔ اچھا بھائی، جیسے ہم روز خبریں ہم تک آ رہی ہیں کہ کرونا کی لہر مزید تیز ہوتی جا رہی ہے، اور ہم بیانات بھی دیکھ رہے ہیں ذمہ داروں کے، انتظامیہ کے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بڑی سختی ہو جائے، اور سننے میں یہ تک آ رہا ہے کہ آخری دنوں میں ہو سکتا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن لگا دیا جائے، تو کیا پبلک کو روک سکیں گے؟ تاجر برادری کا کیا؟ ناظرین، اس سوال کا جواب میں لوں گا ایک وقفے کے بعد۔ سوال میرا آج کا پھر میں آپ کو دوہرا دیتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے وقت عمر کتنی تھی؟ جلدی جلدی اس آج کے قرآن اندازی میں شامل ہو جائیے، ہمارے نمبر اسکرین پر چل رہے ہیں، سوال بھی چل رہا ہے، اور اس کے صحیح آج کے جو حقدار ہیں ان کی قرآن اندازی میں 5 افراد آج آپ تک انعامات کے حقدار ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اللہ اکبر اللہ، یہ رب کی عنایت کا سر چشمہ ہے، آپ کے دروازے پر، یہ رب کی عنایت کا سر چشمہ ہے، نہ عبادت متاثر، نہ آنے کی تکلیف،
तोहफा रमजान। ये तोहफा है रमजान, ये तोहफा है रमजान। लातादाद इनामात ही इनामात। सिर्फ फेस न्यूज पर आहद फारूकी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के वक्त उम्र कितनी थी, ये है हमारा आज का सवाल। कादिर भाई, जो खबरें आ रही हैं कि आने वाले दिनों में अंदेशा है कि लॉकडाउन को मज़ीद सख्त कर दिया जाए और तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी जाएँ, तो ऐसे में क्योंकि आखिरी अशरा रहता है और अवामुन्नास इसी ज़्यादा अशरे में शॉपिंग पे निकलती है अपनी ईद मनाने, तो आप क्या समझते हैं कि इस फैसले को आवाम और ताजिर कबूल कर लेंगे? मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले को अवाम और ताजिर तो कबूल नहीं करेंगे। अगर अवाम और ताजिर को अगर ये फैसला कबूल करवाना है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले उनके घरों तक फलाई इदारे से उनको सहूलतें मुहैया करे। पिछले साल लॉकडाउन में भी ऐलानात हुए थे, लेकिन अवाम के घर में कोई एक राशन, कोई सहूलत, कोई कपड़े नहीं पहुँचे। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोरोना से लड़ाई किया जाए, अवाम को सहूलत दी जाए, तो अवाम के घरों के पर पहले सहूलत मुहैया करे, इसके बाद मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ अवाम को बिठा दे। अच्छा शाकिर भाई, कादिर भाई की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि ठीक है, राशन और उनकी ज़रूरत ज़िंदगी तक तो समझ में आता है कि फलाही इदारे और हुकूमत इस चीज़ को पूरा कर सकती है कि उनके चूल्हे जल जाएं, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं है कि उनके ईद के मामलात भी उनकी दहलीज तक पहुँचे। मेरा ख्याल है ये हुक्मरान, ये मुल्क इस बात की तो इजाज़त नहीं देता। आप क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये मांगूंगा कि कुछ आवाम को भी चाहिए कि अगर इसमें 100% आवाम को चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये अशरे के बाद दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ता इस लहर में शिद्दत आती है तो मैं चाहूँगा कि लोग इसके साथ बिल्कुल समझौता करें और अपने घरों पर चले जाएं। लॉकडाउन अगर लगता है, हुकूमत देखती है कि हकीकत सच है, तो मेरा कहने का मकसद है सबको एक जान होना पड़ेगा, एक साथ देना पड़ेगा, तब जाके हम इस मसाइल से बाहर आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम हर हाल में कारोबार का, जब हम लॉकडाउन में बाहर ही नहीं आएंगे तो वो कपड़े और वो चीज़ हम, मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर हाल में आपको कारोबार करना है। आप आफियत वाली बात करें, दुआ करें अल्लाह भरोसे कि इस वबा को ख़त्म करे। ये अशरा कोई ज़िंदगी का आखिरी अशरा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमें ऐसी बहुत सारी अशरे दिखाएगा और हम उससे मुस्तफ़ीद भी होंगे, लेकिन दुआ एक ही है, सबको मिलकर साथ देना होगा। वक्त हुकूमत का ये ज़रूरी भी है, शरीयत भी है कि जो खलीफा वक्त है उसके कहने पर आपको चलना पड़ेगा, सही, और उसकी जज़ा सज़ा फिर वो खुद भुगतेगा, लेकिन आपको उसका साथ देना पड़ेगा, चाहे ताजिर हो, अवाम हो, कोई भी हो। भाई नाते रसूल बोल। अमल का पहला है सफर, अमल का पहला है सफर, शाह हुसैन, सदा शाह हुसैन, हाँ हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है, हाँ हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है। ये बात किस कदर हंसी, वो बात किस कदर हंसी कि कह गए मेरा बादशाह हुसैन है, हाँ हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है, हाँ हुसैन है दीन की पनाह हुसैन है जिसकी फिक्र करबला हुसैन है, इमाम है जिसकी फिक्र करबला हुसैन है, इमाम है वो पल की अंजुमन का पांचवा चढ़ाग है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा हुसैन, ऐसा बादशाह हुसैन है,
میرا حسین ہے ہاں بادشاہ حسین ہے کرے جو کوئی ہم سری ایسا ممکن نہیں کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے جان ہے لحاظ سے حسین بے مثال ہے اور یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ دوسرا کوئی خدا نہ دوسرا کوئی حسین ہے ہاں حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ہاں میرا بادشاہ حسین. اچھا شاکر بھائی، آپ نے ایک بات ابھی بیچ میں گفتگو میں کہی کہ جو ایک مارکیٹیں ہیں ان کو ایک یونین اپنی بنانی چاہیے اور اپنے نچلی سطح پہ مسائل کے. ٹھیک ہے، انہوں نے نچلی سطح پر ایک مارکیٹ بنا لی، لیاقت آباد نے بنا لی، حیدری نے بنا لی، ٹاور نے بنا لی. یہ اوپر کس کو فالو کریں گے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اوپر بھی انشاءاللہ حقیقی نمائندے آئیں گے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مثال کی بات ہے کہ ہمارے پاس بہت اچھے الائنس ہیں اور حقیقی لوگوں کے الائنس ہیں جو مارکیٹوں کو دیکھتے ہیں، مارکیٹوں کے صدور ہیں، باقاعدہ ان کی اپنی مارکیٹیں ہیں. اس طرح کا کئی الائنس چل رہے ہیں. اس طرح اور کراچی تاجر الائنس جس کو میں خود دیکھتا ہوں، اس کا وائس چیئرمین ہوں، کراچی لیول پہ بڑا اچھا الائنس ہے اور اس کے سرپرست اعلیٰ خواجہ جمال سیٹھی، ہمارا چیئرمین حکیم شاہ صاحب ہیں. میں تاجر برادری کو آپ کے توسط سے کہ جانیں، سمجھیں، پرکھیں اور کراچی تاجر الائنس کا حصہ بنیں تاکہ آپ کے مسائل آپ کی دہلیز تک حل ہوں گے. اچھا، اس کے لیے آپ نے کوئی موومنٹ کی ہے تاجروں تک؟ کس طرح آپ کا میسیج کریں؟ اصل میں مجھے اپنے حوالے سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ بات بالکل دعوے سے کہوں گا کہ سب سے زیادہ مارکیٹس ہیں اول کراچی تاجر الائنس کے پاس ہے اس کراچی شہر میں. دوسرا، آپ کے پاس سب سے اچھا جو پلیٹ فارم ہے وہ کراچی چیمبر کا ہے. کراچی چیمبر میں سراج بھائی، سراج قاسم ٹیلی بھائی مرحوم، بڑی اچھی کاوش ہے، بڑا اچھا نظام، اور انہوں نے کہا انہوں نے وہ خدمت کی کراچی کے تاجروں کے حوالے سے، تو میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا آپ کے پروگرام کے حوالے سے، اور میں لوگوں سے کہوں گا کہ وہ کراچی چیمبر کا حصہ ضرور بنے. سلیم بھائی، دعا کرم مانگتا ہوں جو مفلس ہوں کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے کو صحت عطا کر، جو مفلس تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین، ہم نے آپ سے پروگرام کے شروع میں ایک روزانہ کی طرح ایک سوال چھوٹا سا پھر کیا تھا. بڑا آسان سا سوال تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ بہت سارے لوگوں نے اس کے جوابات دیے، لیکن ان کی جو تعداد ہے انعامات کی وہ 5 ہے. تو ان 5 خوش نصیب کو آج ہم نے ان میں سے نکالا ہے، اور محمد شاکر فینسی صاحب ان 5
خوش نصیبوں کا آج اعلان کریں گے، اور اگر ان خوش نصیبوں کا تعلق کراچی سے ہے تو آج ان کو تراویح سے قبل ان کے انعامات ان کی دہلیز تک پہنچ جائیں گے، اور اگر ان کا تعلق کراچی سے باہر ہے تو 2 سے 3 دن میں آپ کے انعامات آپ تک پہنچیں گے، انتظار کیجیے گا۔ شاکر بھائی، آج کے خوش نصیب تحفہ رمضان میں آج جن خوش نصیب افراد کا نام نکلا ہے اس میں عافیہ کراچی سے ہیں اور نیو کراچی سے ان کا تعلق ہے، سمیرہ حیدرآباد سے ہیں، گاڑی کھاتا سے ان کا تعلق ہے، نازیہ لاڑکانہ سے، سمی والا سے ان کا تعلق ہے، محمد کفیل محمود آباد کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور شازیہ کراچی گلشن آباد سے ان کا تعلق ہے۔ تو ناظرین، جو آج کراچی کے میرے خیال 3 نام آج قرآن دادی میں کراچی کے، تو انشاءاللہ ان کی آج تراویح سے قبل ہماری ٹیم آپ کے پاس ہوگی، انتظار کیجیے گا ہماری ٹیم کا۔ اور جبکہ جو کراچی سے باہر کے شہروں کے آج انعامات نکلے ہیں، 2 سے 3 دن میں انعامات ان تک پہنچ جائیں گے۔ بہت شکریہ شاکر فینسی صاحب، آپ نے انتہائی کیونکہ بہت زیادہ آپ پہ ذمہ داریاں ہیں، اپنے کاروبار سے ہٹ کر جو آپ کے آرگنائزیشنز ہیں اس میں بھی آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور اتنا قیمتی وقت نکال کے آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، جس سے ہمارے پروگرام میں اور رونق ہوئی۔ عبدالقادر سوریہ صاحب، انشاءاللہ پھر ایک دفعہ آپ کو ہم تکلیف دیں گے، اور آپ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ سلیم شراز صاحب، آپ کا بھی میں بہت مشکور ممنون ہوں کہ آپ روزانہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ناظرین، آج میں نے جب پروگرام کے انٹرو میں بات کی تھی، تھوڑا سا ہم میں برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کی جو سنت ہے وہ برداشت ہے، درگزر ہے۔ جو مظالم اور جو زیادتیاں میرے نبی پر ہوئیں، اس کی رتی برابر بھی زیادتی آج ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج جس کو ہم ماننے والے ہیں، ہم جس کے ماننے والے ہیں، جس کے ہم امتی ہیں، اس نے تو ہمیں درس صبر کا دیا، درگزر کا دیا، معافی کا دیا، اور اللہ نے بھی اس کی بڑائی کی کہ معافی سے بدلہ لینا، زیادہ معافی کے درجات بلند ہیں بجائے اس کے کہ ہم بدلہ لیں۔ ہم میں خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں قوت برداشت نہیں ہے، جبکہ میرے نبی نے ہمیں اس کا درد دیا۔ ہمیں برداشت سے کام لینا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، بہت ساری چیزیں ہمیں اللہ کی عدالت میں پیش کر دینی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اپنی عدالت لگائیں۔ کل انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ اسی جگہ اسی چینل پر موجود ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ رب کی عنایت کا سر چشمہ ہے، آپ کے دروازے پر یہ رب کی عنایت کا سر چشمہ ہے۔ نہ عبادت متاثر، نہ آنے کی تکلیف۔ تحفہ رمضان۔ یہ